جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل۔ اور آج جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا 149واں یوم پیدائش جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن کا آغاز جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت اور وفاقی دارالحکومت میں توپوں کی سلامی سے کیا گیا، جس کے بعد مزار قائد پر جو ہے وہ پھولوں کی چادریں جو ہے وہ چڑھائی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء جو ہیں ان کی جانب سے بھی مختلف جو تقریبات ہیں ان میں جو شرکت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جن کا نام جو ہے وہ نصری نظر ہے، اور 90 سال جو ہے وہ ان کی عمر ہے، اور انہوں نے اپنے عرصہ حیات میں قائد اعظم محمد علی جناح سے جو ہے وہ ملاقات بھی کی تھی۔ اس ملاقات کا احوال جو ہے وہ انہی کی زبانی سنیں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کی جب قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اور ان کی جو شخصیت تھی ان کی شخصیت کے حوالے سے بتائیے گا۔ میرا خیال ہے 9-10 سال کی تھی، اور میری بہنیں آئی ہوئی تھیں، معاوضات بہنیں روہتک سے آئے ہوئے تھے، ہم لوگ دلی میں تھے۔ تو انہوں نے آ کے بہت میری اماں سے کہا کہ ہمیں ہماری ملاقات کروا دیں۔ تو اماں کیونکہ مس جناح کو تھوڑا بہت جانتی تھیں، تو اماں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں میری بہن اور یہ دونوں میری کزنس ہم چاروں اماں کے ساتھ گئے قائد اعظم کے گھر پہ، اورنگ زیب روڈ پہ دلی میں ان کا گھر تھا۔ اور وہاں ہم مس جناح نے ہمیں اپنے اس سے کہا، ہم نے مس جناح سے کہ اماں نے کہا کہ ہم یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ قائد اعظم سے ملنا چاہتے ہیں، میری بھتیجیاں ہیں روہتک سے آئی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگی وہ میٹنگ میں ہیں، مگر میں دیکھتی ہوں شاید وہ آ جائے۔ تو وہ اندر گئی مس جناح، پھر تھوڑی دیر میں آ کے انہوں نے کہا ہی از کمنگ، ہی از کمنگ۔ تو پھر وہ آئے قائد اعظم، تھوڑی دیر میں آ کے کھڑے رہے، بیٹھے نہیں۔ انہوں نے کہا سو یو کم آل دا وے فرام روہتک ٹو سی می، بس انہوں نے یہ کہا اور وہ مسکرائے، اور ہم لوگ نے ظاہر ان کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوئے۔ اور یہ مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے ہاتھ ملایا یا نہیں ہم سے، مگر بہرحال بس اتنا جملہ انہوں نے کہا، اور ہم نے بس ان سے یہی بات کی اور پھر وہ چلے گیا واپس۔ تو بس اتنا ہی میں نے ان کو دیکھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک مختصر سی یہ ملاقات کا احوال آپ نے بتایا ہے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے بتایا، ایک الگ ریاست کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے قائد اعظم صاحب کی ناقابل فراموش خدمات ہیں، تو آپ نے کتنا جذبہ دیکھا اس وقت اس مختصر سی ملاقات میں قائد اعظم صاحب؟ جذبہ میں نے جب دیکھا، جب میں 4 سال کی تھی نا، تو اس وقت وہ لاہور ریزولوشن پاس ہوا تھا، 1940 کی بات ہے۔ تو میں اور میری بہن، ہمارے بھائی، ہم لوگ سب چاروں بچے، تینوں بچے میرا خیال ہے اس وقت 3 تھے، ہم لوگ اماں کے ساتھ لاہور جا رہے تھے دلی سے، اور میری پھپھیاں بھی اس میں شریک ہونے کے لیے نا، وہ جو تقریب تھی۔ تو اس میں پھر جب اسٹیشن پہ گاڑی رکتی تھی نا، کہ وہ قائد اعظم اور مس جناح بھی اسی ٹرین پہ سفر کر رہے تھے، تو جب گاڑی رکتی تھی تو وہاں اسٹیشن پہ لوگ جمع ہوئے ہوتے تھے، اور وہ نعرے لگا رہے ہوتے تھے قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد۔ تو قائد اعظم پھر اترتے تھے پلیٹ فارم سے، ان سے بات کچھ کرتے تھے، پھر اگلے اسٹیشن پہ یہی تھا، جھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، یہ مجھے یاد ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو ہجرت کا وقت تھا، اور وہ کتنا کٹن مرحلہ تھا، ظاہری بات ہے اس وقت بہت سارے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، زندگیوں کے چراغ جو ہے وہ گل کر دیے گئے تھے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جو مرحلہ تھا اس کی ذرا عکاسی کیجیے گا؟ ہاں، میں اس وقت ہم شملے میں رہتے تھے، یعنی دلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ہم دلی آ جاتے تھے سردیوں میں، اور گرمیوں کے وقت ہم شملے میں ہوتے تھے، اور اسکول ہمارا وہاں تھا لریٹو کانوینٹ۔ مگر یہ ہے کہ وہاں پہ پرامن طریقے پہ ہم رہتے تھے، مگر جب پارٹیشن کی بات شروع ہوئی نا، کہ ملک تقسیم ہونے لگا، تو اس وقت پھر دنگا فساد بہت ہوا، دلی میں بھی بہت کچھ تو خون ہوا، پنجاب میں بہت کچھ تو خون ہوا، پنجاب سے جو لوگ سکھ وکھ بھاگے، وہاں سے بھاگے ہوئے آئے بیچارے، تو انہوں نے شملے بھی بہت سے آ گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کو غصہ تھا اس وقت، بدلہ لینے کا شاید ان کا خیال تھا۔ تو وہ سڑک پہ چلتے تھے اپنی کرپانیں، ننگی کرپانیں لیے ہوئے، تو ایک ماحول جو تھا بڑا وہ خوفناک سا، خطرناک سا ہو گیا تھا، اور مسلمان خاندان جو تھے وہ چھوڑ کے پاکستان جا رہے تھے۔ میرے والد وہاں رہ گئے تھے، کیونکہ ان کا کام تھا کہ وہاں دفتر کو سمیٹ کے نا، اور وہ بھی پھر پاکستان آئیں گے، تو اس لیے وہ وہیں پہ تھے۔ تو پھر ایک دن وہ ہمارا دودھ والا تھا، ہندو تھا، اس نے آ کے ہم سے کہا کہ جی آپ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ خبر ملی ہے کہ کل یہ آپ کے گھر پہ حملہ ہوگا، اور سامان لوٹ لیا جائے گا، اور جو لوگ ہیں ان کو مار دیں گے۔ تو راتوں رات پھر ہم لوگوں نے جو بھی کچھ سامان اٹھا سکے
वो लेके रातों रात ऊपर गए। वहाँ पे एक होटल था, ग्रैंड होटल शिमले में, वहाँ पे सुना था कि पनाह ले सकते हैं मुसलमान, तो हम वहाँ गए और वहाँ फिर हम जाके रहे कुछ अरसा। और वहाँ से फिर हमें एक खुशकिस्मती से एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था, यानी ट्रेन जा रही थी दिल्ली, उसमें जगह मिल गई। अच्छा, ये बताइएगा, जब आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल की खबर मिली, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? हम लोग उस वक़्त कराची में थे और अम्मा ने हमें सुबह सुबह जगाया और कहा कि बच्चों सुनो, बहुत बुरी खबर है, कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया। ज़ाहिर है हम सबको बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ और बहुत सदमा हुआ, और हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था कि कायद-ए-आज़म के बग़ैर किस तरह रहेंगे, क्योंकि उनकी इतनी वो इतनी बड़ी शख्सियत थी और वो पाकिस्तान के लिए इतने एक अहम शख्स थे कि समझ में नहीं आता था कि अब क्या होगा। फिर उनका जब जनाज़ा जब निकला उसमें हम लोग शरीक हुए। और मतलब शरीक इस तरह हुए कि हम सड़क के किनारे खड़े हुए थे, हज़ारों लोग खड़े हुए थे सड़क के किनारे, और वहाँ से जब उनका जनाज़ा गुजरा तो हम लोग उधर थे। अच्छा, ये बताइएगा, जो आज के नौजवान हैं वो तारीख़ की गहराइयों से लाइल्म हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनको किस तरह बताएंगे कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के बाद जो है वो मिला है? क्योंकि मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन आज भी हम जो दीगर ममालिक हैं वहाँ सफ़र करने, वहाँ रहने, वहाँ की नेशनलिटी जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैसेज होगा कि भाई अपना मुल्क ही बेहतर है। बड़ी मुश्किल से ये मिला था और बड़ी कुछ तो खून हुआ था, बड़े लोगों ने दुख उठाए थे, सारा अपना घर वर तबाह हुए थे, लोगों के रिश्तेदार मारे गए थे। मगर ये कि जो आज हालात हैं ना, तो उसमें यह है कि आबादी हमारी इतनी हो गई है, नौकरियां कम हो गई हैं, तो इसलिए लोग जाते हैं। मगर कई लोगों का मुझे पता है जो बाहर जाते हैं फिर वो पछताते भी हैं, और उनको हमेशा पाकिस्तान याद आता है। क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है जितने लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं यहाँ, तो उस तरह नहीं होता दूसरे मुल्कों में ना। अपना मुल्क ही बेहतर होता है। वो जो कहते हैं ना, पत्थर अपने जगह ही ज़्यादा भारी होता है, वो ठीक बात है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है बड़ी तफसील के साथ। इन्होंने हिजरत का जो वक्त था उसकी भी जो है वो दास्तान बयान की है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के बारे में इन्होंने बताया कि बड़ी हैरान कुन और बड़ी मुतासिर कुन उनकी शख्सियत थी, और जिस वक्त ये पाकिस्तान बना और काफ़ी कुर्बानियों के बाद बना, और इनका ये कहना है कि उस वक्त की जो कुर्बानी है वो लाज़वाल कुर्बानी है, और उन कुर्बानियों को कभी फरामोश जो है वो नहीं किया जा सकता। जी।